افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ زخرف آیات 26 تا 45۔ آگے کا مضمون، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور شرک سے ان کے اعلان برات کا حوالہ ہے، جس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ قریش کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ جس دین شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں یہ ان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ان کے اصل جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے شرک ہی کی بنا پر اپنی قوم کو چھوڑا، اور ان کی اس ہجرت اور اعلان برات کی آیات آج تک ان کی ذریت کی دونوں شاخوں میں موجود ہے۔ پھر قریش کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد قریش کی سرکشی کے اصل اسباب پر روشنی ڈالی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ انبیاء علیہم السلام کا اصل راستہ یہی ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی تمہارے اور تمہارے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن اس کی یہ سنت ہے کہ ایک خاص حد تک وہ حق کے دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں صرف اسی کو پوجتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اس نے ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے چھوڑا اپنے اخلاق میں تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں، بلکہ یوں ہوا کہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول آیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے ہیں تاکہ وہ باہم دگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندنی کی بنا دیتے اور زینے بھی چاندی کے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے، اور یہ چیزیں تو بس دنیا کی زندگی کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھی ہوگا وہ۔ اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ بس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں؟ بس یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے پھر ان سے بدلہ لیں گے، یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور ان قریب تم سب سے پرسش ہونی ہے۔ اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے جن کی عبادت کی جائے؟ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ براء مصدر ہے جو صفت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مصدر جب صفت کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کے اندر مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے زید عدل۔ اس وجہ سے اننی براء کے معنی ہوں گے میں تم سے یک قلم بری ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی رابطہ باقی نہیں رہا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان برات کا حوالہ ہے جس کا ذکر پچھلی صورتوں میں تفصیل سے ہو چکا ہے، اور مقصود اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا قریش پر اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے شرک کی حمایت میں اپنے آباء و اجداد کا حوالہ جو دیتے ہیں تو آخر اپنے اصل جد امجد کو کیوں بھول جاتے ہیں
جنہوں نے شرک سے بیزاری ہی کی بنا پر اپنے باپ اور قوم کو چھوڑا اور اپنی ذریت کو اس وادی غیر ذی زرع میں بسایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے اجداد کے دین پر ناز ہی ہے تو سب سے زیادہ مایہ ناز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی برکت سے ان کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ملیں۔ تو آخر ان کو چھوڑ کر انہوں نے ان جاہلوں کی تقلید کیوں اختیار کی، جنہوں نے ان کو اصل بزرگ خاندان کے دین سے ہٹا کر شرک کے جوہر میں گرایا۔ یہ اعلان برات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کیا، جیسا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کے الفاظ سے واضح ہے۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ سوچیں، ان کے جد امجد نے تو ان کے لیے روایت تقلید آباء میں شرک پرستی کی نہیں کی، بلکہ مبتلا شرک باپ دادا سے بیزاری کی اور چھوڑ دی۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میرے نزدیک یہ استثناء مما تعبدون سے ہے۔ جس طرح مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے لیکن اس کے شریک ٹھہرا کر، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی خدا کی منکر نہیں تھی بلکہ اس کے شریک ٹھہراتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس اعلان سے قوم پر یہ واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو بالکل بے حقیقت ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کرتا ہوں اور کروں گا، اس لیے کہ وہ میرا خالق و فاتر ہے، اس وجہ سے بندگی کا حقدار ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ کا تعلق ان کے اعلان برات سے ہے، یعنی میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑنے کا جو اعلان کر رہا ہوں تو یہ اعلان ہے تو نہایت کٹھن، میں اس کی مشکلات سے واقف ہوں، لیکن اپنے جس رب کی خاطر میں یہ بازی کھیل رہا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ تمام مشکلات میں میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ضمیر منصوب کا مرجع وہی اعلان برات اور ہجرت ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اس نوع کی ضمیریں پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکی ہیں۔ کلمۃ باقیہ سے مراد پائیدار اور باقی رہنے والی روایت، ٹریڈیشن ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول و عمل اور اپنی تعلیم و تذکیر سے اپنے اس اعلان برات اور ہجرت کو اپنی ذریت میں ایک مستحکم روایت کی حیثیت دے دی۔ اسلاف اخلاف کو یہ روایت منتقل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کی برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ ذریت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل میں اس کا چرچا ان کے صحیفوں اور ان کے اندر مبعوث ہونے والے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تذکیر سے قائم رہا۔ دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں چونکہ انبیاء علیہم السلام نہیں مبعوث ہوئے، اس وجہ سے اس کا چرچا کچھ مدت بعد کمزور پڑ گیا، تاہم اس کے اندر بھی ایک گروہ برابر ان لوگوں کا باقی رہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنفی کے پیرو، ان کی دعوت توحید کے حامل اور ان کی شرک سے بیزاری کی روایت کے امین رہے۔ لعلہم یرجعون یعنی یہ روایت انہوں نے اپنی ذریت میں اس لیے چھوڑی کہ ان کے لیے نشان راہ کا کام دیتی رہے، جب کبھی شیطان ان کو بھٹکانے لگے یا وہ بھٹک جائیں تو اس نشان کو دیکھ کر پھر صراط مستقیم کی طرف پلٹ سکیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون۔ حق سے مراد قرآن مجید ہے اور آباء کے بعد فطال علیہم الامد فقست قلوبهم کے الفاظ بربنائے وضاحت کرینہ محذوف ہیں۔ سورہ حدید آیت 16 میں بالکل اسی سیاق میں مذکور الفاظ یہ وارد ہوئے ہیں۔ نیز سورہ انبیاء آیت 44 میں یہی مضمون اس طرح آیا ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو محض ان کی سخن سازی ہے کہ قرآن کی مخالفت وہ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ اس کی دعوت ان کے دین آبا کے خلاف ہے، بلکہ
اس مخالفت کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، اور اس رفاہیت پر ایک طویل مدت گزر چکی ہے جس کے سبب سے ان کے دلوں پر قساوت چھا گئی ہے۔ اب جو ان کے پاس قرآن اور حقائق کی روشنی کر دینے والا رسول آیا تو یہ دعوت و تعلیم ان کے دلوں پر شاخ گزر رہی ہے۔ وہ اس کے قبول کرنے میں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے اپنے عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کو سحر قرار دیتے ہیں۔ قرآن کو قریش جو سحر کہتے تو اس کا ایک خاص پہلو تھا جس پر ہم دوسرے مقام میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ کوئی حقیقت اگر صحیح الفاظ میں سامنے آئے تو لازماً وہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن چونکہ سراسر حقیقت ہے، جیسا کہ لفظ حق سے واضح ہے، اور اس کا اسلوب بیان بھی معجزانہ ہے، اس وجہ سے وہ قدرتی طور پر ان لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا جو مفاد پرست نہیں تھے اور جن کو قریش کے لیڈروں کی طرح یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اس کے ظہور سے ان کی سیادت کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو قرآن کے اثر سے بچائے رکھنے کے لیے قریش کے لیڈر یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن ایک لغو اور بے معنی کتاب ہے۔ اگر وہ یہ کہتے تو ان کے عوام خود ان کو بے وقوف ٹھہراتے کہ یہ سورج پر خاک ڈالنے کی کوشش ہے۔ البتہ وہ عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ قرآن میں جو بلاغت و جزالت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے جیسا کہ اس کے پیش کرنے والوں کا دعویٰ ہے، بلکہ یہ محض الفاظ کی جادوگری ہے جس میں ہمارے شاعروں اور خطیبوں کی طرح اس کو پیش کرنے والا بھی ماہر ہے۔ گویا ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر یہ اثر پڑنے نہ پائے کہ قرآن خدائی وحی ہے، بلکہ لوگ اس کو اسی درجے میں رکھیں جس درجے میں اپنے بڑے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کو رکھتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عوام کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ بات بھی قریش کے لیڈر کہتے کہ اگر یہ کتاب خدا کی نازل کی ہوئی ہے تو آخر مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کی گئی۔ من القریتین سے مراد مکہ اور طائف ہیں، اور اس لیے کہ یہی دو بستیاں عرب کے سادات و اشراف کا مرکز تھیں۔ پشت پہا پشت سے عرب کی سیادت و قیادت انہی لوگوں کو حاصل رہی تھی۔ اس وجہ سے سادہ لوح عوام کو یہ بات آسانی سے باور کرائی جا سکتی تھی کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کو اگر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز اتارنی ہی ہوتی تو وہ انہی دونوں بستیوں میں سے کسی رئیس ابن رئیس پر اتارتا۔ ان کو چھوڑ کر وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کرتا جو ایک غریب ابن غریب ہے اور جس کی بات سننے کے لیے امراء مشکل ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ ان فرعونہ کی رعونت کا جواب ہے کہ ان کی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اجارہ وار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ انہی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس نعمت سے جس کو چاہیں نوازیں اور جس کو چاہیں محروم رکھیں، حالانکہ اس دنیا میں بھی ان کو جو وسائل معیشت حاصل ہوئے ہیں خدا ہی کی تقسیم سے حاصل ہوئے ہیں، انہوں نے خود نہیں حاصل کیے۔ اگر یہ خود حاصل کر لینے والے ہوتے تو ان اغنیاء کے درمیان درجات و مراتب کا تفاوت کیوں ہوتا؟ اپنے اختیار میں معاملہ ہوتے ہوئے کوئی خود اس بات پر کیوں راضی ہوتا کہ وہ کسی پہلو سے دوسرے سے فروتر ہو کر رہے؟ اپنی خواہش کے خلاف یہ فرق مراتب اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ تقسیم کا معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے جو اپنی ثوابدید اور حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اتخذ فلان فلانن سخریہ کے معنی ہے فلاں نے فلاں کو اپنے کام یا خدمت میں لگایا۔ یہ حکمت بیان فرمائی اس بات کی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور مادی دونوں ہی اعتبار سے درجات و مراتب کا تفاوت کیوں رکھا؟ فرمایا کہ ایسا اس نے اس وجہ سے کیا ہے
کہ لوگ باہم دیگر تعاون کی زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا سکیں۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج بھی ہے اور محتاج الہ بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا محتاج ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں محتاج الہ ہے۔ یہاں کوئی شخص بھی دوسروں سے مستغنی نہیں اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرہ میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی افادیت نہ ہو۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خالق کائنات نے ہر شخص کو ایک ہی درجے کی صلاحیت، ایک ہی طرح کے ذوق، ایک ہی مرتبہ کی ذہانت اور ایک ہی حیثیت کے وسائل و ذرائع کے ساتھ نہیں پیدا کیا، بلکہ ان اعتبارات سے لوگوں کے درمیان بڑا تفاوت رکھا ہے۔ یہ تفاوت معاشرہ کی تشکیل اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ایک طرف متبحر عالم، نامور مصنف، یکتائے روزگار محقق، شہرائے آفاق مدبر اور طاقتور حکمران بھی پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، گٹھریاں ڈھونے والے کلی، حاضر خدمت رہنے والے خادم، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے موہتر بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے طبقات معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہیں۔ ان سب کی خدمت کی نوعیت الگ الگ ہے، مگر ان میں کوئی عنصر بھی نہ حقیر ہے اور نہ ان میں سے کسی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بلکہ معاشرہ کی مشین جاری رکھنے کے لیے اس مشین کے چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی دیکھ بھال بھی اس کی افادیت کی نسبت سے ضروری ہے۔ دنیا کو درجات و مراتب کے اس فرق کے ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ صلاحیتوں اور بہتر وسائل کے امین بنائے گئے ہیں، وہ اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو پا کر وہ غرور، خود سری، تغلب اور خالق کائنات کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اس کے شکر گزار و فرما بردار اور اس کی خلق کے غمگسار ہیں۔ اس طرح وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو فروتر اور کمتر وسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے فرائض پہچاننے والے اور اپنے خالق سے ڈرنے والے، اپنی خودی اور خودداری کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا اپنے فرائض چھوڑ کر اس خبط میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کو نیچا دکھانا چاہیے جو ان کے حاکم اور افسر بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے پہلی صورت وجود میں آتی ہے تو اعلیٰ و ادنیٰ کے صالح تعاون سے صالح معاشرہ اور صالح تمدن وجود میں آتا ہے، اور اس کے تمام اجزاء بلا امتیاز اعلیٰ و ادنیٰ اس دنیا میں عزت پاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہر ایک اپنی اپنی خدمات اور اپنے حسن نیت کے مطابق صلہ پائے گا۔ اگر دوسری شکل ہوتی ہے تو معاشرہ کا نظام بتدریج مائل بفساد ہونا شروع ہوتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے تمام بڑے اور چھوٹے عناصر اپنی اپنی شرارت یا غفلت کے مطابق خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس زمانہ میں جو لوگ اس خبط میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا سے طبقات کے وجود کو مٹا کے رہیں گے، وہ اس ارادے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگوں کو ذہنی، مزاجی، طبعی اور عملی صلاحیتوں کے اعتبار سے مساوی درجہ کا بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور یہ چیز محال ہے۔ جن قوموں نے اس خبط میں مبتلا ہو کر خون کے دریا بہا دیے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہاں بڑے سے بڑے فراعنہ بھی موجود ہیں، اور ان فراعنہ کے بوٹوں پر پالش کرنے والے اور گلیوں میں جھاڑو دینے والے بھی موجود ہیں، اور اگر وہ اس محال کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے پوری قوم کو صلاحیتوں اور ذہنی و مادی قوتوں کے اعتبار سے ایک درجہ پہ کر دیا، تو اسی دن باہمی تعاون کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور قوم میں انارکی پھیل جائے گی۔ جب ہر شخص لینن یا سٹالن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو آخر وہ لینن یا ماؤ کی کار چلانے والا ڈرائیور یا ان کے جوتے پالش کرنے والا خدمتگار بننے پر کیوں قانع ہوگا؟ پھر تو ہر شخص خداوند ہی بننے کی کوشش کرے گا، اور اتنے خداؤں کی کشمکش میں اس دنیا کا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون۔ یہاں من فضہ کے الفاظ جس طرح سقفن کے بعد آئے اسی طرح معارج، ابواب اور سرر کے بعد بھی آنے چاہیے، لیکن فصیح عربی کے معروف اسلوب کے مطابق وہ حذف کر دیے گئے، اس لیے کہ قرینہ خود ان کو واضح کر رہا ہے۔ اب یہ اس متاع دنیا کی بے حقیقتی واضح فرمائی جا رہی ہے جس کے غرور نے کفار کو اس خبط میں مبتلا کیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ جب اس دنیا کی ساری شوکت و عظمت ہم کو حاصل ہوئی تو کس طرح ممکن ہے کہ خدا کو کوئی کتاب اتارنی ہوتی تو اس کے لیے وہ ہمارے سوا کسی اور کو تلاش کرتا۔ فرمایا کہ دنیا کے جس سر و سامان پر ان کو یہ ناز ہے اس کی حقیقت خدا کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان پر چڑھنے والے زینے اور ان کے کواڑ اور ان کے ٹیک لگانے کے تخت سب چاندی کے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ آزمائش لوگوں کے لیے بہت سخت ہو جاتی۔ عام لوگ جب دیکھتے کہ خدا کے کفر کرنے والوں کو یہ سب کچھ حاصل ہے تو لوگ اندھے ہو کر کفر ہی کی راہ اختیار کر لیتے۔ کوئی بڑا ہی نصیبہ ور ہوتا تو وہ اپنے ایمان کو اس فتنہ سے بچا پاتا۔ خلق کو اس آزمائش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں ہی کو حصہ دیا ہے، البتہ آخرت میں اہل کفر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات جو فرمائی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑتے، ایک کلیہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمومیت و اکثریت کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا صرف کافروں ہی کو ملتی تو اس دنیا میں بہت تھوڑے لوگ نکلتے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے، تاہم نکلتے ضرور، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہوتی۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ شدید سے شدید امتحان میں بھی ان کے اندر سے ایسے جوہر قابل نکل آتے ہیں جو آگ کے سمندر سے گزر جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتے۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ زخرف کے معنی زینت کے بھی آتے ہیں اور سونے کے بھی، جو زینت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تالیف کلام کے اعتبار سے اس کو من فضہ کے محل پر عطف بھی کر سکتے ہیں اور فعل بھی محذوف مان سکتے ہیں، یعنی لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ زُخْرُفًا، مدعا میں کوئی خاص فرق نہیں واقع ہوگا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو مذکورہ ساری چیزیں ان کے لیے سونے کی بھی بنا دیں یا ان کے لیے سونے کے ڈھیر اکٹھے کر دیں۔ لمّا یہاں اللہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس لام کی جگہ پر ہے جو ان مخفف اور انا نافیہ کے درمیان بطور علامت فرق کے لیے آتا ہے۔ بعض جگہ اس لام کو اشباع یعنی کلام کے صوتی خلا کو بھرنے کے لیے لمّا کر دیتے ہیں۔ مثلاً سورہ طارق میں ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر جان پر ایک نگران ہے۔ اصلاً تو یہ ان کل نفس لا علیہا حافظ، لیکن فقرے میں ایک قسم کا صوتی خلا رہ جاتا تھا، اس وجہ سے آہنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اہل زبان کے معروف استعمال کے مطابق اس کو لمّا کر دیا۔ حروف میں اس قسم کے اضافے کی مثالیں عربی میں بہت ہیں، لیکن یہاں ہمارے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جن پر یہ لوگ ریجھے ہوئے ہیں بس اس حیات چند روزہ کی متاع ہیں، اصل غیر فانی نعمتیں تو آخرت میں ملنے والی ہیں، اور آخرت تمام تر تیرے رب کے پاس صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔